मैं गोरकन था। एक दिन एक तवाइफ औरत की कब्र बना रहा था। सख्त गर्मी का मौसम था। आधी से ज्यादा कब्र बना चुका था। अचानक कब्र ठंडी हो गई और कब्र की मिट्टी से तेज खुशबू आने लगी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि तवाइफ की कब्र से खुशबू कैसे। तहकीक की तो मुझे ये अनोखा राज खुला कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान से मलहका एक छोटे से कमरे में आराम कर रहा था, जब अचानक ही मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हमें कब्र बनवानी है। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है, बन जाएगी। साइज क्या है कब्र का और मर्द है या औरत? मैंने इससे चंद जरूरी बातें पूछी। इसने मुझे तफसील बताई और जनाजे का वक्त बताया और चला गया। कुछ रकम वो एडवांस में दे गया था और बाकी रकम जनाजे के बाद देने का कहा था। अभी मेरे पास काफी वक्त था। जनाजा मगरब के बाद था और मैं अभी आराम कर रहा था। चूंकि जोहर का वक्त था, मैंने सोचा कि असर के करीब जाकर कब्र खोदूंगा और कुछ ही देर में कब्र तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने काम में माहिर था और मुझे तकरीबन 20 बरस हो चुके थे कि मैं यहाँ पर कब्रें खोद रहा था। बहुत सारे मुर्दा मैंने अपने हाथों से दफन कर चुका था, इसलिए मेरे लिए यह काम अब कोई ज्यादा मेहनत तलब या मुशक्कत तलब नहीं रहा था, बल्कि मैं बहुत आराम से कर लेता था। इसीलिए मैं 2 घंटे आराम करने के बाद असर के करीब उठा, नमाज अदा की और फिर अपनी कुंदल लेकर कब्रिस्तान के वस्त में चला गया, क्योंकि मैं जानता था कब्र के लिए मुनासिब जगह कहाँ पर मिलेगी। पहले ही ये कब्रिस्तान बहुत बढ़ चुका था और फिर गवर्नमेंट ने पिछली तरफ एक खुला मैदान भी दिया था, इसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा था और इर्द गिर्द के छोटे बड़े कई इलाकों के साथ मुंसलिक था। इसीलिए इस कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा मुर्दे दफन थे और एक एक कब्र में तो कई कई मुर्दे भी दफन हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारी कब्रें ऐसी थी जिनका हाल पूछने के लिए इनके प्यारों में से कोई नहीं आता था। इसीलिए हम इस कब्र में से एक और कब्र बना देते और इसमें मुर्दा दफना देते। आबादी में इतनी होती कि मजबूरन हमें यह करना पड़ता था। आज भी मैं एक कब्र के ऊपर कब्र बना रहा था, क्योंकि मैं जानता था इस कब्र के पीछे भी कोई आने वाला नहीं है। इस कब्र का मुर्दा भी अपने प्यारों का इंतजार में रहा, लेकिन कोई भी पलटकर कभी इसके पास नहीं आया। मैंने कब्र खोदनी शुरू की और अभी आधी कब्र ही खोदी थी कि एकदम मिट्टी ठंडी सी हो गई। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कब्र में बहुत सारे एसी चल गए हो। मौसम ठंडा हो गया और मुझ पे कपकी सी तारी होने लगी, लेकिन चूंकि अभी मेरा काम आधा ही मुकम्मल हुआ था और मुझे बाकी काम मुकम्मल करना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कब्र खोदना शुरू किया। अभी पहले मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही पूरी कब्र खोद डाली तो एकदम से तेज खुशबू मेरे नथनों में टकराई। मैंने इर्द गिर्द नजर घुमाकर देखा। यूं लग रहा था जैसे ढेरों गुलाब और मोतियों की मिक्स खुशबू मुझे उड़ाती हुई ले जा रही। हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान में भी इस वक्त मैं अकेला ही था। फिर आखिर ये खुशबू कहाँ से आई? मैंने बेदहानी में मिट्टी को सूंघा तो ये खुशबू इस मिट्टी में से आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। ये खुशबू बहुत अनोखी थी। मेरे हवासों को एकदम तरोताज़ा कर दिया था और मुझे एकदम जैसे सुकून सा महसूस होने लगा था। मैं कितनी ही देर कब्र के अंदर खड़ा इस मिट्टी को सूंघता रहा, इस खुशबू को महसूस करता रहा। मेरा जिस्म तरोताज़ा हो चुका था, असाब महकने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस कब्र में इतनी खुशबू क्यों आ रही है। आज तक मेरे साथ ये वाकया नहीं हुआ था। आज तक मैंने कितनी कब्रें तैयार की थी, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। और आज जब ये महसूस हुआ था तो जैसे दिल एकदम शाह सा हो गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि यकीनन जो औरत मरी है वो बहुत खास होगी, क्योंकि इसकी कब्र से पहले से ही खुशबू आने लगी है। हालांकि अभी तो इसे कब्र में उतारा भी नहीं गया। इस बारे में ही सोच रहा था कि अंधेरा होने लगा, शाम हो गई और मगरब की अजान की आवाज़ आने लगी। अब थोड़ी देर में ही जनाजा आ जाना था। मैं कब्र से बाहर निकल आया और जनाजे की तरफ बढ़ गया। इतनी देर में जनाजा भी आ चुका था। मैंने जनाजे में शामिल होकर नमाज जनाजा अदा की और फिर इन सब के साथ अगर कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने लगा। जनाजे में चंद ही लोग शामिल हुए थे और इनमें से कुछ लोग जनाजा पढ़ने के बाद ही चले गए थे। अब सिर्फ दफनाने के लिए चंद लोग ही बाकी थे। मैं इनके साथ ही इनकी नुमाइंदगी करते हुए इन्हें कब्र तक ले आया और तभी
انہوں نے میت کو قبر میں اتارا اور کچھ دیر کے بعد مٹی برابر کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہوئے خوشبو اور بڑھ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خوشبو سے آہستہ آہستہ سارا قبرستان مہکنے لگا ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی، اور جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی؟ مرنے والی عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ اس کی قبر کی مٹی کے اندر انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ میں نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانہ طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی غلط محسوس ہوا ہے۔ وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑی نفرت امیز انداز میں جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں یہاں پر قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی خوشبو آتے نہیں دیکھی جو آج اس قبر میں سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا۔ وہ سنجیدگی انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا، اور میں حیرانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں سے ابھی اس سے اوپر مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، اور مجھے ابھی تک وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم جنازہ گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میرے اوپر بہت باری گزری۔ نہ جانے کیوں بار بار میرے دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے ہی بری ہوگی۔ لیکن میں ابھی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں ابھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈک محسوس ہوتے ہوئے محسوس کیا، اور جس طرح اس میں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس خوشبو نے مجھے اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے آپ میں سوچتا الجھتا ہوا اسی طرح نیند میں ڈوب گیا کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بے اختیار پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا، اور میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سراہنے پہنچ گیا، جہاں کی مٹی ابھی بھی تازہ تھی، اور اس میں سے مٹی میں سے ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ وہی قبر کے سراہنے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی کی، اور پھر آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو اس شخص نے یہاں پر کھڑی ہو کر کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت بغداد کی ہوتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈھیروں پھول مہک رہے ہوں، اور میں نہ جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے باغ ہوتے جا رہا تھا۔ لیکن میں اب یہ ضرور پتا کروں گا کہ تم واقعی ایک طوائف تو نہیں۔ آخر ایسا کون سا عمل کیا تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا؟ اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے رب سے اس عزم کو دہرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا،
مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھیں اور ہمیشہ بپردہ ہو کر رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفاداری تھی، اور ان سب کے جنازے یہاں پر آئے، لیکن میں نے آج تک یہ خوشبو کے جنازوں میں نہیں دیکھی، میں محسوس بھی نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، لیکن آج تک ان کی قبر میں بھی ایسی جنت کے پھول جیسی خوشبو نہیں آئی تھی۔ آخر کچھ تو ایسا خاص تھا جو اس عورت میں تھا، جو اس کی قبر سے مہک آ رہی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا اور اس جان میں گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور آخر اس کا کیا کون سا عمل تھا جس نے اسے اتنا نیک بنا دیا کہ وہ مرنے کے بعد ایک مہکتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت تجسس بھر دیا تھا، اس لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا گیا اور وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تو بدنام زمانہ طوائف تھی، اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی۔ پہلے تو لوگ اس کے کوٹھے کے اوپر جاتے تھے اور ساری رات اس طوائف کے ساتھ رنگین رات گزارتے، لیکن اب جب وہ 1 سال سے یہاں پر آئی ہے، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اس کا گاہک نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس دوران مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن قبرستان میں اس آدمی نے جو بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائف ہی تھی، لیکن اگر وہ طوائف تھی اور اتنی زیادہ گناہوں سے بری ہوئی تھی کہ اس کی ایک رات اپنے کسی گاہک کے بغیر نہیں گزرتی تھی، تو آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں اور اس کے گھر میں جو عورت موجود ہے اس سے اس بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں اس طوائف کے گھر پر چلا آیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بات تو اس عورت کے پاس جانے کے بعد معلوم کرنا چاہتا تھا، اب میں لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا، پھر تھا کہ لوگوں کی ذہانت ایسی ہے اور وہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس عورت کا کون سا نیک عمل اس کے لیے زد راہ بن گیا کہ وہ آج مہکتی قبر کی مکین ہے، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ دروازہ کھٹکانے کے کچھ دیر کے بعد ایک بڑی مدیر سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں اس کی آواز میں سحر سے کھو گیا۔ واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لوچ کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو سننے والے کو محسوس کر دیتا ہے، اور اس وقت ایسے ہی جادو بری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تبھی خود کو سنبھلتے ہوئے کہا کہ میں ہوں گورکن، یہ جو محلے میں بڑا قبرستان ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک سی گئی اور تب بھی کہنے لگی، کیا ہوا؟ نیلم کے بارے میں بات کرنے آیا ہے؟ اس عورت نے نام لیا تو میں اسے کہنے لگا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے جن کی وفات ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت سے نرمی سے کہا، تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب چل رہی تھی اس کے پیروں کی پزیب ہلکی ہلکی گنگناہٹ دے رہی تھی اور ساتھ ایک پیاری سی آواز پیدا کرتی ماحول کو معنی خیز بنا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں لا حول ولا پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنے کان جیسے بند کر لیے
तभी जिस तरफ इसके कदम गए मैं भी इस तरफ मुड़ गया तो देखा ये एक बैठक नमा कमरा था जिसमें फर्शी नशीन लगी हुई थी। मैंने एक तरफ जूता उतारा और नीचे बैठ गया, जबकि वो औरत दरवाजे में खड़ी हो गई और कहने लगी, कहिए आपको क्या कहना है नीलम के बारे में, आप क्या पूछना है। अब जबकि वो मर गई है, इस दुनिया से गुजर गई है, तो इसके आशिक इस दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। इस औरत के लहजे में अजीब सी म्यूसी और थकन थी। तभी मैंने बेख्तियार अपना सर उठाया और इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो आज तक नीलम जी को देखा भी नहीं है कभी, और ना ही इनके बारे में जानता हूँ, बल्कि मैं तो आपके साथ किसी और मामले पर बात करने आया हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में उलझन तैरने लगी और वो पूछने लगी, आखिर ऐसी क्या बात है। मैंने तो सभी समझा था कि तुम भी इसके कोई आशिक हो, जवाब इसके मरने के बाद अफसोस का इजहार करने आए हो। मेरी बात सुनकर इसने जैसे ठटक लगाया, लेकिन मैंने खामोशी से इसे बर्दाश्त किया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि नीलम ने कोठा क्यों छोड़ दिया और वो यहाँ पर क्यों आकर आबाद हो गई, और फिर आखिर वो ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से आज इसकी कब्र से खुशबुएं उठ रही थी, और वो ऐसी खुशबू थी जो दुनिया में किसी भी और खुशबू से मैच नहीं करती, जिसे आज तक कभी कोई नहीं बना पाया। मैंने इस खुशबू का राज जानना चाहता हूँ। मैंने जब नीलम की कब्र खोदी थी तो इसकी कब्र अंदर से बेइंतहा ठंडी थी और इसमें से खुशबुएं उठ रही थी। इस दिन से ही इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं नीलम की जिंदगी कैसे थी और इसने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया और इसे जन्नत की नवीद सुना दी और इसकी कब्र को ठंडा और कुशादगी और खुशबू बख्श बना दिया। मुझे आप बता सकती हैं। मैंने जल्दी से अपना मायदा बयान किया, जिसे सुनकर इस औरत की आंखों में हैरत उतर आई और वो हैरानी से पूछने लगी, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई नीलम की कब्र से खुशबू उठ रही थी? क्या वाकई इसकी कब्र में ठंडक थी? इस औरत की आंखों की हैरत जबान पर आ गई। तभी मैंने बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि इससे राज से पर्दा उठा सकूं और जान सकूं कि आखिर नीलम किस अमल से ऐसे एजाज बख्शा है। तभी मैंने देखा कि इस औरत की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो बेइख्तियार सिसकने लगी और कहने लगी, नीलम सच्ची थी, इसकी लगन सच्ची थी, इसने जो इरादा किया था वो पूरा हो गया, इसने अपने रब को पा लिया, इसने अपने रब को पा लिया। वो औरत रोते हुए बार बार इसी एक फिक्रे को पकारती जा रही थी। मैं हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्या जानती है, आखिर ऐसा क्या सोच रही है। तभी मैंने इसे कहा कि आप मुझे बताएंगी कि नीलम का क्या इरादा था, वो अपने रब को क्यों पाना चाहती थी। मेरे पूछने पर इस औरत ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, मैं बताती हूँ। दरअसल नीलम अदनूने शहर एक बहुत मशहूर तवाइफ थी और लाखों आशिक रोजाना इसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। इसकी वजह से कोठे पर हर वक्त रौनक लगी रहती और हर कोई नीलम के गुण गाता। इसका हुस्न, इसकी आवाज, इसका अंदाज, इसकी अदाएं, इसकी हर चीज सबसे मुख्तलिफ थी और हर आशिक लाखों रुपए लुटाने को तैयार रहता था। नीलम अपनी इस जिंदगी से खुश थी क्योंकि वो कोठे पर ही पैदा हुई थी और वहीं पर पली बड़ी थी, इसलिए इसने जिस माहौल में आंख खोली थी इसे इस माहौल को अपनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। बल्कि वो तो मुल्क की मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इसके कोठे पर हाजिरी देते थे और इसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते थे। तभी नीलम की खुद आंखों में भी ऐसा ही कुछ ख्वाब थे। लेकिन एक दिन एक नौजवान शख्स मुंह मांगी कीमत देकर इसे एक रात के लिए खरीद कर ले गया और इसी शख्स ने रात सिर्फ नीलम को देखने में गुजार दी और वो नीलम की मोहब्बत में मुब्तला था। इसे इसके जिस्म से कोई चाहत नहीं थी, बल्कि वो नीलम को देखकर अपना दिल भरना चाहता था। इसने नीलम को हाथ तक नहीं लगाया, हालांकि नीलम ने कोशिश भी की कि वो इसके करीब आए, लेकिन इस शख्स का ईमान बहुत मजबूत था और इसकी मोहब्बत सच्ची थी। तभी सुबह होते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गया। लेकिन नीलम अब पहले जैसी नीलम नहीं रही। इसके जाने के बाद नीलम के दिल में भी इसके मोहब्बत सराहने लगी और इसे अब अपना हर गाहक बुरा लगने लगा और वो हर गाहक को इनकार कर देती और इस शख्स का इंतजार करने लगी जो इसके साथ गुजारने के लिए गया था, लेकिन इसे छू नहीं सकता था।
اس کی محبت کو پانے کے لیے نیلم کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے ہار سنگار چھوڑ دیا، محفل سے جانا چھوڑ دیا، گاہکوں کے سامنے جانا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دی۔ کوٹھے پر تو ایک دم جیسے سناٹے اتر آئے تھے، ہر کوئی پریشان تھا، خاص طور پر کوٹھے کی مالکن جو کہ آج کل بہت زیادہ غصے میں تھی نیلم کے طرز عمل پر۔ اس نے اسے بہت بڑی بڑی سزائیں دی، اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں بند کر کے کئی گھنٹے اسے قید میں رکھتی، لیکن نیلم اب ڈر سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے برے کام سے توبہ کر لی تھی، وہ سچی محبت کو پا بیٹھی تھی، اسی لیے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بری طرح زندگی کی توبہ مانگتی۔ تو کوٹھے کی مالکن کو اپنے برے دن شروع ہوتے ہوئے دکھائی نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نیلم سے چوری اس کا سودا لاکھوں میں طے کر دیا اور ایک پروڈیوسر کے ہاتھوں نیلم کو بیچ دیا۔ نیلم کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی، کیونکہ اسی رات ہی پروڈیوسر اسے لینے کے لیے آ رہا تھا اور اس سلسلے میں میں نے نیلم کی مدد کی تھی۔ ہم دونوں اس کوٹھے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اس کوٹھے کی غلاظت بڑی زندگی ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دی تھی اور ہم اس گنجان آباد علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر ہم نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نہ جانے کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر تو توبہ کر لی تھی اور سچے دل سے کی تھی۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس بات کا نظارہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ کر روتی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی۔ 1 سال میں نیلم نے بہت دکھ اور اذیت برداشت کی، لوگوں کی زبانیں نہیں رکی، وہ نیلم کو برا بھلا کہتے رہتے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم تھی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹھے پر کمائے تھے وہ سب اس نے ایک خیراتی ادارے میں دے دیے تھے۔ یہاں پر رہ کر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی اور بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا تو پتہ نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا تھا، لیکن نیلم اس ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی تھی۔ اب آخری دن تک اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے بھیجا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے کل کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ اس عورت نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی ہے اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بار بار معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی اور بے نیاز ہے، بڑی غفور اور رحیم ہے کہ اس نے اس طوائف جیسے اتنے بڑے گناہ کرنے والی کو معاف کر دیا، اس کے آنسو دھو ڈالے۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی، یقیناً نیلم نے سچی محبت کو پا لیا، اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری 1 سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا، اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارے رستے نیلم کے بارے میں سوچ کر میں حیران تھا اور مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ نے نیلم کو اسی لیے تو نوازا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش مانگوں گا، لیکن اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔